نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم نواقض اسلام کا دوسرا عمل جو سیکھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانا اور ان کو کسی کو سفارشی بنانا، ان پر بھروسہ کرنا. یہ نواقض اسلام کا ایک عمل ہے. تو یہ ہم دوسرا عمل انشاءاللہ آج مکمل کریں گے. دوسرے عمل میں نے کل آپ کو ریفرنسز بتائے تھے آیتوں کے کہ کیسے لوگ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطے بناتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں اور ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں. ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے. یہ دعاؤں کے لیے بھی ان سے سہارا مانگتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں وہاں تک پہنچا دیجیے، یا پھر اور یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بدعمالیاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ گناہوں کے لیے یہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں نبی، فلاں رسول یہ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. اس طریقے کا گمان رکھتے ہیں. ایسے گمان رکھنا نواقض اسلام میں سے ایک ہے. یعنی ایسے گمان رکھنے والا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو دیکھیے بہنوں، کتنے ہمارے خاندان میں ہی نکل جائیں گے ایسے جو اس طریقے کے اعمال کرتے ہیں. اس طریقے کا یعنی ان کا عقیدہ اس طریقے کا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی، فلاں بزرگ یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو دیکھیے ان آیتوں میں صاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی پچھلے میں نے آپ کو جو ریفرنسز دیے، ایک 5-6 آیتوں کے شاید میں نے ریفرنسز دیے تھے آپ کو کہ شفاعت صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. آج ہم اس کو پھر ایک مرتبہ سمجھیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی. پچھلے میں نے چند آیتوں کے ترجمے بتائے تھے اور چند کا صرف میں نے ریفرنس دیا تھا. آج انشاءاللہ وہ جو آیتیں میں نے ریفرنس دیا تھا اس کا بھی تلاوت اور ترجمہ کر کے بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ، کہ اس کی مختصر سی تشریح کروں گی تاکہ یہ آپ سمجھیں اور دوسری ہماری بہنوں کو بھی اس کو سمجھائیں انشاءاللہ. تو پہلی دلیل ہم اس کی دیکھتے ہیں، کس کی؟ کہ سفارشی کوئی نہیں ہو سکتا، کسی کی سفارش اللہ کے سامنے کام نہیں آ سکتی. وہ کس کی سفارش کام آتی ہے وہ ہم آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صاف انکار کر دیے پہلے کس چیز کا؟ کہ شفاعت کا. کسی کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی، یہ صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سورہ یونس آیت نمبر 18 کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کیا ترجمہ ہے؟ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اب دیکھیے اس آیت پر جب آپ غور کریں گی تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کون سی عبادت کی طرف انڈیکیٹ کیا گیا یہاں پر؟ کہ اور یہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ شفاعت کریں گے اللہ کے پاس، ہماری شفاعت کریں گے. یہ سوچ کر کہ یہ لوگ شفاعت کریں گے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی بیچ میں جس کو بھی رکھتے ہیں، کوئی انبیاء کو رکھتا ہے، کوئی اولیاء اللہ کو مان لیتا ہے، ایکسپیکٹیشن ہے ان کے، ورنہ تو حقیقت میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، صرف وہم ہے، گمان ہے. یہ سوچتے ہیں کہ فلاں سفارشی ہمارے لیے، اور یہ سمجھتے، اور وہ کن کو سفارشی بناتے ہیں؟ کوئی بزرگوں کو بناتا ہے، کوئی اولیاء کو بناتا ہے، کوئی انبیاء کو بناتا ہے، کوئی کیا سمجھتا ہے کہ فلاں فرشتے ہمارے سفارشی ہیں. تو اس طریقے کا یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو ہم خوش کر دیں گے تو یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کریں گے. جبکہ جس کو آپ خوش کرنے جا رہے ہیں، جس کو یہ لوگ خوش کرنے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے پیچھے. یعنی جیسے انبیاء، اولیاء یا پھر فرشتے، جب قیامت کے دن یعنی آخرت کے دن، یوم محشر کے دن، جب ان کے سامنے یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے پیچھے تم کو پکارا تھا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے شرک سے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پیچھے انہوں نے کیا کیا. تو بہرحال یہ آیتوں کے ریفرنس سے آپ انہیں سمجھائیے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے.
دوسری آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا وہ کیا ہے کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. کیا معنی ہے؟ فرما دیجیے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ہی اس میں ان کا کوئی حصہ ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیے کہ جس کو بھی تم پکار رہے ہو نا، نبی کو، ولی کو یا فرشتے کو، جس کو بھی پکارے پکار لو، ان لوگوں کا کوئی ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے زمینوں میں، نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. کسی کی شفاعت اس کے پاس کچھ فائدہ نہیں دے گی. لا تنفع الشفاعة عنده، اس کے پاس لا تنفع نفع نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی. شفاعت عنده اس کے پاس، الا سوائے اس کے کہ لمن اذن له، سوائے اس کے کہ جسے وہ اجازت دے. جیسے میں نے آپ کو درس کے اول میں ہی کہا نا، شروع میں ہی، کہ میں بتاؤں گی ایک چیز سفارش کیسے ہوتی ہے، تو یہ ایسے ہوتی ہے. دیکھیے سفارش کا انداز کیسے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے شفاعت کر سکتے ہیں. کون کر سکتے ہیں شفاعت؟ جس کو اللہ اذن دے، حکم دے کہ ہاں چلو تم شفاعت کرو. اور کس کی؟ وہ بھی من مانا نہیں کر سکتے. جیسے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم شفاعت کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ دیں گے جس کی بولے ان کی کر لو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ صاف فرماتے ہیں کہ میں جس کی چاہوں اس کی شفاعت کرواتا ہوں. یعنی یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے تم فلاں کی میں اس سے راضی ہوں، اس کی شفاعت کر دو، فلاں کی. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے سورہ نجم آیت نمبر 26 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، اور اس کے لیے صرف جس کو اللہ چاہے اور پسند کرے. دیکھیے شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ جس کو اللہ چاہتا ہے. اور دو لفظ ہیں یہاں پر، یشاء چاہے، جس کو اللہ چاہے، ویرضا اور اللہ اس سے راضی ہو، یعنی اللہ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے. تو وہ جب فرشتوں کو یا انبیاء کو یا اولیاء کو یا رسولوں کو، جس کو اللہ کہے گا ٹھیک ہے تم شفاعت کر سکتے ہو، اس کی فلاں کی کر سکتے ہو، میں اس سے راضی ہوں، ٹھیک ہے تم اس کی شفاعت کر سکتے ہو. سبحان اللہ. تو پھر اب کیا ہوا؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ شفاعت کل کی کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تمام شفاعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 44 میں، یہ بھی کل میں نے آپ کو نوٹ کروائے تھے، سورہ زمر آیت نمبر 44، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. کہہ دو کہ سب شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. ابھی میں نے کہا نا آپ کو کہ اللہ تو شفاعت کی اجازت دیں گے، لیکن کس کو دیں گے؟ پھر وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیسیفک کریں گے، یہ فلاں ٹھیک ہے تم فلاں کی کر سکتے ہو شفاعت، فلاں کی، اس سے میں راضی ہوں، ٹھیک ہے تم اس کی کر سکتے ہو. اب مطلب کیا ہوا؟ کہنے وہ سفارش تو کر سکیں گے، انبیاء ہے، اولیاء ہے، رسول ہے، یا پھر فرشتے ہیں، جس کو بھی اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کر سکیں گے، لیکن کس کی کر سکیں گے؟ وہ منمانی نہیں کر سکتے یہ لوگ. وہ انہی کی سفارش کر سکتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہے. یہ سورہ نجم آیت نمبر 26 میں ہے. اور اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پوری شفاعت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ پوری شفاعت اللہ ہی کے ہاتھ میں، یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سورہ زمر آیت نمبر 44 میں. کیا ہے ترجمہ؟ کہہ دو کہ سب شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور بعض جگہ تو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اتنے بیانات ہونے کے باوجود، اتنی کھلی واضح دلائل ہونے کے باوجود یہ لوگ پھر کہتے ہیں نہیں فلاں صفات فلاں شفاعت کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا یعنی غصہ آتا ہے اس بات پر، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کرے گا؟ کون ہے وہ؟ سورہ بقرہ آیت نمبر
255 میں ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی، روزانہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ روزانہ یاد دلا رہا ہے یہ بات کو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے. یعنی یہ اعلان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اس اعلان کو روزانہ دہرانے کے لیے کہتے ہیں صبح شام. یعنی بندہ یہ گمان میں نہ رہے کہ فلاں ولی شفاعت کر دے گا اور میں چلا جاؤں گا جنت میں. کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے، کئی لوگوں کی زبانوں سے میں نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بس میری اولاد کو میں حافظ قرآن بنا رہا ہوں اور یہ میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. نو ڈاؤٹ انشاءاللہ اگر آپ اچھے اعمال کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں گی، اللہ کو راضی کریں گی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا سبب بھی بنا سکتا ہے اولاد کو. لیکن یہ نہیں کہ بندہ بس وہ اولاد کے ذریعے سے جنت میں جانے کے لیے اس کو حافظ قرآن بنا دیا اور خود بدعمل ہے، خود کے اعمال صحیح نہیں ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں اولاد کو میں نے حافظ قرآن بنا دیا لہٰذا اب وہ میری سفارش کریں گے اور میں جنت میں چلے جاؤں گا چاہے میرے اعمال کیسے بھی ہوں. میں تو یہ ذخیرہ تیار کر لیا ہے. سبحان اللہ، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ روزانہ کہتے ہیں کہ یہ بات کو دہراؤ. جیسے آیت الکرسی روزانہ ہم کو پڑھنے کا حکم ہے، فرض نمازوں کے بعد اور صبح شام کے اذکار میں بھی ہے. آیت الکرسی میں کیا بات آتی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا. تو بہرحال یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ یہ سفارش کے بارے میں بتا دی ہے. سورہ انعام آیت نمبر 51 میں بھی ہے کہ اور تم قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف اٹھائے جائیں گے اور اس کے سوا ان کا کوئی کارساز اور سفارش کرنے والا نہیں ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے. یہ بھی آیت کی تفسیر پڑھیے. یہ آیت ہے انعام آیت نمبر 51 کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ابھی. تو ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن میں جو سفارش کی نفی کرتی ہیں کہ ایسے کوئی نہیں جو اپنی منمانی کر سکے، سفارش کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری تمام بہنوں کو ہمیں سمجھانے کی توفیق دے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.